بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک جو واقعہ عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، جو کہ قرآن پاک میں ہے، پھر اس کی ڈیٹیل احادیث میں، روایات میں بتائی ہے محدثین نے، مفسرین نے، جس کا خلاصہ اب تک کا یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے جو کہ سب کی توجہ کا مرکز ہے۔ بادشاہ، اس کے درباری، اس کے وزراء، اس کا کاہن، سب اس لڑکے کو مارنا چاہتے ہیں۔ سب اس لڑکے کے بہت سارے ہمدردوں کو پہلے ہی مار چکے ہیں۔ لڑکے کو اس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ وہ لڑکا بادشاہ کے دین پر ایمان نہیں لا رہا، اللہ کے دین پر ایمان لا رہا ہے، اور بادشاہ کل تک یہ سمجھتا تھا کہ یہی لڑکا میرے حکومت میں رہنے کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ آج بادشاہ اسی لڑکے کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ اس کو مارنے کے لیے اسٹیٹ لیول پر ایک بہت بڑا اقدام کر لیا گیا، اس سے لڑکا بچ گیا۔ پہاڑ سے نیچے پھینکنا تھا، جو لوگ پھینکنے گئے پہاڑ سے نیچے اس کو، وہ سب مر گئے اور یہ لڑکا بچ گیا۔ اب بادشاہ کا دربار دوبارہ لگا اور نئی پلاننگ ہوئی کہ اب اس لڑکے کو کس طریقے سے مارنا ہے، اور اس پلاننگ پر اب عمل درآمد ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے یہ سنیے۔ لڑکے کے ارد گرد فوجیوں کا گروہ ہے، اور یہ گروہ لڑکے کو حراست میں لے کر ساحل سمندر کی طرف رواں دواں ہے، چونکہ اب یہ طے ہوا ہے کہ اس کو بیچ سمندر میں جا کر اس کے پیٹ سے ایک بھاری سا پتھر باندھ کر اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے، تاکہ بچنے کا کوئی امکان ہی نہ ہو، تاکہ اگر نہ ڈوبنے کے نتیجے میں کسی وجہ سے اس لڑکے کی موت واقع نہ بھی ہو تو سمندری جانور کھا لیں، بس یہ لڑکا واپس نہ آئے۔ فوجیوں کا گروہ لڑکے کو حراست میں لے کر سمندر کی طرف چلا ہے۔ شہر کی گلیاں، شہر کے بازار، شہر کے کوچے، شہر کی چھتیں انسانوں سے کھچا کھچ بھری ہیں کہ شہر کا بہت بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے، ایک نیا مقابلہ ہو رہا ہے۔ سب یہ جاننے کے لیے بےتاب ہے کہ اب کی دفعہ جیت بادشاہ کی ہوتی ہے یا ایک بار پھر لڑکے کی ہوتی ہے، بلکہ میں یوں کہہ لوں سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب کی دفعہ بادشاہ جیتتا ہے یا لڑکے کا رب جیتتا ہے، چونکہ لڑکا کسی بھی جیت کو اپنے آپ سے منسوب نہیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ سب میرے اللہ کا کمال ہے۔ تو اب لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بادشاہ جیتتا ہے یا لڑکے کا رب۔ اب اس لڑکے کو ایک کشتی میں بٹھا دیا گیا اور اس کے چہار جانب کئی کشتیوں نے گھیرا ڈال لیا۔ لڑکے کی کمر سے لڑکے کے وزن سے کئی گنا زیادہ بھاری پتھر باندھ دیا گیا۔ اب لڑکے کی کشتی مسلح فوجیوں کے نظر، یعنی آپ دیکھیں نا تو کوئی بچنے کا چانس ہی نہیں لگ رہا، سمندر، فوجی، اسلحہ، پتھر باندھا ہوا، تو اب کیا آپ کی دفعہ لڑکا بچ پائے گا؟ نہیں، یہ جانتے ہیں۔ لڑکی کی کشتی مسلح فوجیوں کی کشتیوں کے نرغے میں آہستہ آہستہ منزل کی جانب بڑھنا شروع ہوئی، بلکہ میں یہ کہہ لوں کہ موت کی جانب بڑھنا شروع ہوئی لڑکے کے۔ اور جو اب یہ سفر آگے بڑھتا جا رہا ہے تو شہر کے مکانات، شہر کے در و دیوار، شہر کی چھتیں، شہر کے لوگ سب اب نظروں سے اوجھل ہو گئے، چونکہ اب شہر سے دور جا رہی ہے کشتی۔ اب چہار سو سمندر ہی سمندر ہے، خاموشی خاموشی ہے، پانی ہی پانی ہے۔ تو اب کبھی بھی وہ لمحہ آ جائے گا کہ جب اس لڑکے کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا، پتھر باندھ دیا گیا، سب ہو گیا۔ لیکن ہوا کچھ اور۔ کیا ہوا؟ فوجیوں کو اچانک احساس ہوا کہ کوئی غیر معمولی موومنٹ ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ سب کو ایسا لگا کہ گویا سمندر نے جیسے سانس دینا شروع کر دی ہو۔ اب جب سمندر میں کچھ ذرا سا تلاطم برپا ہو رہا ہے تو بڑی ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک ہی ریڈیس میں مثلاً 6 کشتیاں ہیں تو اگر سمندر کی لہروں میں تلاطم ہے تو سب کو ایک ساتھ ہی ڈولنا چاہیے۔ لیکن یہاں معاملہ عجیب تھا، سب نے یہ دیکھا بلکہ یہ محسوس کیا کہ سمندر کی موجوں میں تو کچھ غیر معمولی حرکت ہے، لیکن اس غیر معمولی حرکت کی وجہ سے ساری کشتیاں متاثر ہو رہی ہیں، ایک کشتی متاثر نہیں ہو رہی جس میں وہ لڑکا بیٹھا ہے۔ لڑکے کی کشتی اپنی جگہ، اب آپ سوچیں کہ سمندر کا ماحول یوں ہے، ایک کشتی اپنی جگہ پرسکون ہے، ساکن ہے، ارد گرد کی باقی کشتیاں ایسا لگا گویا کسی بھنور کا شکار ہونے لگی۔ اب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ شاید وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ بھائی اگر پوری دنیا کسی کی دشمن ہو، جو کہ اس کیس میں تھا، بادشاہ دشمن، حکومت دشمن، سردار دشمن، وزراء دشمن، کاہن دشمن، سب، اگر پوری دنیا کسی کی دشمن ہو اور اللہ اس کے ساتھ ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کا اور کوئی اللہ چاہے کہ کسی کو نہیں بچانا، تمام دنیا اس کی حفاظت کر لے، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔
لڑکے کا حامی اللہ تھا, اس کی کشتی پرسکون تھی. لڑکا بہت دلچسپی سے یہ سارے کا سارا منظر دیکھ رہا تھا, اپنے ارد گرد کی کشتیوں کو تلاتوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا تھا, اور پھر یہ تمام کشتیاں انہی فوجیوں کی قبر ثابت ہونا شروع ہو گئی. انہیں لے کر وہی کشتیاں آہستہ آہستہ سمندر کی تہ میں بہتی چلی گئی. کسی فوجی کے جسم پر کوئی پتھر نہ بندھا تھا, لیکن آسمان والے نے انہیں غرق آب کر دیا, اور جس کے جسم پر اس کے وزن سے کئی گنا بھاری پتھر بندھا ہوا تھا وہ واپس ساحل کی طرف رواں دواں ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا شان ہے. وہ واپس ساحل کی طرف رواں دواں. ساحل, اب یہ لڑکا ساحل پہنچا ہے, اور ساحل پر پہنچ کے لڑکے نے اس کشتی کو اور اس پتھر کو چھوڑا, اور اسی شان و شوکت سے اب یہ لڑکا محل کی طرف روانہ ہو رہا ہے. واپس وہی محل کے جہاں بادشاہ بیٹھا ہے, وہی محل کہ جہاں بادشاہ اب تو یقیناً منتظر ہوگا کہ بس اب کوئی آئے, بلکہ یہ آنا بھی رسمی کاروائی بتا دے کہ بس ہو گیا کام, تاکہ بس میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں کہ بس معاملہ ختم ہوا, جان چھوٹی. پورا شہر تھا, اب جب لڑکے کو آتا دیکھا شہر کے لوگ حیران, ارے کوئی فوجی نظر نہیں آ رہا, کوئی وزیر نظر نہیں آ رہا, کوئی سپاہی نظر نہیں آ رہا, لڑکا نظر آ رہا ہے. تو اب گویا پورے کا پورا شہر تھا. کچھ لوگ کیوریوسٹی کے مارے, کچھ لوگ استقبال کے لیے, کچھ لوگ اس کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے, سب کے سب آ گئے. اب یہ سب جا رہے ہیں بادشاہ کے محل کی طرف. ان جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع کی چنگاری بھڑکی تھی, اب وہ ایمان کے نور سے روشن ہونا شروع ہو گئی تھی, اور محل میں گویا صفِ ماتم بچھا ہوا تھا. لڑکا پہنچا, بادشاہ نے دیکھا, کاہن نے دیکھا, محل والوں نے دیکھا. بچ جانے کا اتنا دکھ نہیں تھا, زیادہ تو کس بات کا تھا کہ واپس کیوں آ گیا لڑکا, واپس کیوں آ گیا. لڑکا واپس نہیں آیا تھا, اہل دربار کے لیے ذلت و رسوائی واپس آئی تھی. ذلت و رسوائی واپس آئی تھی. اب بادشاہ کی سمجھ میں, اہل دربار کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. لڑکا کیا چاہتا تھا؟ ایک ہی چیز, کہ سب ایمان لے آئیں. پھر اس نے کی بات کی. اب یہاں سے عجیب معاملہ ہوتا ہے اس واقعے میں, بڑا عجیب. اب تک یہ ہو رہا تھا کہ بادشاہ لڑکے کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں ایسے مار دوں گا, ایسے مار دوں گا, ایسے مار دوں گا. اب منظر بدلا. اب بھرے دربار میں جہاں بادشاہ, وزراء, کاہن, سردار سے بیٹھے ہیں, لڑکے نے کہا, اے بادشاہ, تو نے مجھے مارنے کی ہر کوشش آزما لی, اب میں ایک پیشکش کرتا ہوں. تم کیا پیشکش کرو گے؟ ہاں تم تو سب میرے نرغے ہو, مجھے کیا پیشکش کرو گے؟ کہا, بادشاہ سن, مجھے زندہ رکھنے والا اللہ ہے, اور تم سب تمام دنیا اور لوگ بھی اپنے ساتھ ملا لو, سب چاہو مجھے نہیں مار سکتے. ہاں تم سب میرے خلاف ہو جاؤ, میرا رب چاہے کہ مجھے موت دینی ہے, میری موت واقع ہو جائے گی. اب سن, میں تجھے وہ طریقہ بتاتا ہوں, عجیب بات ہے, میں تجھے وہ طریقہ بتاتا ہوں جس سے تو مجھے موت دے سکتا ہے. اب یہ اب تک کے سارے واقعے میں جو دربار میں جو واقعہ رونما ہو رہا ہے اس کی گویا سب سے عجیب بات ہے کہ بھائی ہم نے تو پوری اسٹیٹ پاور لگا دی اس لڑکے کو مارنے کے لیے, اور وہ نہیں مر رہا. اور اب وہی لڑکا خود کہہ رہا ہے کہ اچھا میں بتا دوں مجھے کیسے مار رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو بے اختیار بادشاہ کے منہ سے نکلا کہ وہ کیسے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. لڑکے نے کہا, ایک کام کرو, شہر کے لوگوں کو جمع کرو. جمع کیا گیا. ایک اور کام کرو, کسی وسیع و عریض میدان کے بیچوں بیچ ایک سولی بناؤ, یعنی درخت کا ایک تنا گاڑ دو. اچھا, لڑکا کہہ رہا, سب سننے کیا ہو رہا ہے. اس سولی پر مجھے لٹکا دو. ارے, مجھ سے کچھ فاصلے پر میرے دائیں بائیں جانب ایک تیر انداز کو کھڑا کرو, اور اس سے کہنا کہ مجھ پر تیر چلائے, اور اس طرح میری موت واقع ہو جائے گی. اب یہ سب سن ہی رہے ہیں اور ہضم کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. یہ کہ لڑکے نے کہا, ہاں ایک کام ضرور کرنا, جو مجھ پر تیر چلا نا اسے کہنا کہ اللہ کا نام لے کر اور بسم اللہ پڑھ کر یہ کام کرے. اس سے کہنا بسم اللہ پڑھ کر یہ کام کرے. اب بادشاہ اور درباری اس قدر پریشان تھے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ لڑکا جو کہہ رہا تھا وہ کیوں کہہ رہا تھا, یہ عرض کرتے ہیں. ابھی وہ نہ سمجھ سکے کہ لڑکا کیوں سب کو جمع کر کے پوری رعایا کو یکجا کر کے یہ کام کروانا چاہتا ہے.
لیکن اس وقت بادشاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس کی تمام تر توجہ ایک ہی تھی کہ اس لڑکے کو کس طریقے سے موت دینی ہے تاکہ اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے. بادشاہ نے اعلان کر دیا. کیا اعلان ہوا؟ کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کیا جائے. اچھا اب کیا تھا؟ کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی مرد، کوئی عورت ایسے نہیں ہے، یعنی جو اس لڑکے کے خلاف ہے ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر میں باقی ہو یا کوئی اپنے معمولات زندگی گزار رہا ہو، دکان پہ کاروبار کر رہا ہو. ہر فرد میدان کی طرف کھچا چلا آتا ہے. ممکن ہے کہ جو لوگ اس کے خلاف بھی ہوں وہ بھی یہی عمل کر رہے ہو کہ بھائی آج ہونا کیا ہے. ہر فرد میدان کی طرف کھچا چلا آتا ہے. اور اب بادشاہ کا قافلہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اسی میدان میں وارد ہو رہا ہے. یعنی اب میدان لگ گیا ہے جہاں پر لڑکے کی ہی پیشکش کے مطابق اس کو سولی پر چڑھایا جانا ہے اور اس کو مارنا ہے. بادشاہ بھی اپنے قافلے کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ، اور اپنی دفعہ انتہائی یقین کے ساتھ کہ اب تو میں چاہتا ہوں وہ ہو ہی جائے گا، بادشاہ بھی میدان میں وارد ہو گیا. لڑکے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لڑکے کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا. اللہ اکبر. اور اب لڑکے کی اپنی وصیت کے مطابق یا لڑکے کے اپنے مشورے کے مطابق بلند آواز سے، اب بس آپ سارا منظر سوچئے کہ سب جمع ہے اور لڑکے کی اپنی وصیت کے مطابق بلند آواز سے اللہ کا نام لیا گیا اور بتایا گیا کہ اس لڑکے کے رب اللہ وحدہ لا شریک کا نام لے کر اس لڑکے کو قتل کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھ کر اس تیر کو چلایا جا رہا ہے. آسمان دم بخود تھا، میدان میں ایک سکوت طاری تھا، مطلب اتنا سکوت کہ گویا سوئی گراؤ تو اس کی آواز آئے. ہر فرد کی نظر لڑکے کے چہرے پر تھی، لیکن لڑکے کا چہرہ تھا کیا ہی نورانی چہرہ تھا، کیا ہی اطمینان سے بھرپور چہرہ تھا، کیا ہی چہرے پر بزرگی تھی. حالانکہ وہ صرف ایک لڑکا تھا. اور پھر لوگوں نے دیکھا اللہ کا نام لیا گیا، تیر کمان سے چھوڑ دیا گیا. اور پھر کیا ہوا؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ.